بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو یہ ایام گزر رہے ہیں یہ زبدۃ العور یا قدوۃ السالکین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ، شیخ الاسلام ابو الحسن المخدوم السید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سالانہ عرس مبارک کے ایام ہیں، اور آپ کے آستانے فیض رساں پر حسب سابق انتہائی رزق و احتشام اور عقیدت و احترام سے محافل منعقد ہو رہی ہیں۔ اس کے ایام میں الحمدللہ تعالیٰ جو پوری دنیا سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ میری بھی کل ایک نشست میں حاضری ہے، مگر میں نے چاہا کہ میں آپ کو اس عظیم روحانی بزرگ کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کے جو ارشادات ہیں اس سے آگاہ کریں، کیونکہ عام طور پر آپ کی کرامات بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ملفوظات اور آپ کے ارشادات وہ ہم سنیں، حفظ انجام بنائیں اور اس پر عمل کریں، کہ آپ نے جو یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے وہ عمل کی وجہ سے کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ میں نے چاہا کہ آج ہم آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سامان حاصل کر سکیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی تعلیمات ہیں اور آپ کے ارشادات اور آپ کے ملفوظات ہیں، اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو آپ کی شرح آفاق کتاب ہے کشف المحجوب، اور پھر دوسری جو کتاب ہے کشف الاسرار، ان میں سے اس کو منتخب کیا گیا ہے، اور ایک وہ قسم ہے جو عوام الناس کے لیے ہے آپ کے تعلیمات کی، دوسری وہ قسم ہے کہ جو طلباء اور علماء کے لیے ہے، صاحبان فکر و دانش کے لیے، تیسری وہ قسم ہے جو مشائخ کے لیے، صوفیاء کے لیے، اولیاء کے لیے آپ کی نصیحتیں ہیں، آپ کے اقوال ہیں اور آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جو عوام الناس کے لیے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ نفس ایک باغی کتا ہے، کتے کا چمڑا جب دواغت اور رنگ نہ کیا جائے تو وہ پاک نہیں ہوتا، جب تک اسے رنگا نہ جائے اور دواغت نہ کی جائے۔ اور پھر نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل ہے اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بزرگی اور رتبہ کی بلندی صرف معجزہ ہی سے نہیں بلکہ عصمت کی صفائی سے بھی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ عارف عالم بھی ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ عالم عارف بھی ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کے لیے سب چیزوں سے زیادہ مشکل خدا کی پہچان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کا پاس خاطر کریں، ان کا لحاظ رکھیں، کیونکہ ان کے گناہ بہت کم ہیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا احترام کریں، کیونکہ وہ ان سے زیادہ عابد ہیں اور زیادہ تجربہ کار ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فقر کی معرفت یعنی اس کی تعلیم اور پہچان کے لیے سیر دنیا سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے ساتھ یعنی جو دنیا کے ساتھی ہیں وہ ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں ہیں، جو بظاہر دوست نظر آتے ہیں
لیکن دراصل یہ تیرے دشمن ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ 10 چیزوں کو دیکھو کہ وہ 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں، جیسے توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غیبت نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، غم عمر کو کھا جاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور پشیمانی یہ سخاوت کو کھا جاتی ہے، یعنی کسی کو دے کر اس پر پچھتانا۔ اور پھر تکبر علم کو کھا جاتا ہے، نیکی بدی کو کھا جاتی ہے، عدل ظلم کو کھا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ سما بلا ضرورت نہیں سننا چاہیے اور اس کا عادی نہیں بن جانا چاہیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو آپ نے تعلیمات دی ہیں عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ اور پھر جو آپ کی تعلیمات ہیں اس مبارک کے موقع پر میں آپ کی کتابوں سے نکال کر آپ کو بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اور صرف آپ کی جو بعض و تقریریں ہیں اور خطباء کے خطبے ہیں ان کو سن کر اور ان کی کرامات کو جان کر وہ بھی ضروری ہے، اس سے اشتہا پیدا ہوتی ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، تو انسان ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ آپ کی تعلیمات ہیں کہ جیسے آپ نے عمل کیا ہے، عمل کا دامن تھاما ہے، جس رتبے پر پہنچے ہیں، جس مقام پر پہنچے ہیں۔ تو سینہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تصوف کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے اور پھر عشق حقیقی سے سرشار تھے، اور پھر آپ فنا فی اللہ بزرگ تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کی ہر گفتگو میں رضا الہی کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ مسلمانوں کی خیرخواہی کا سوچا کرتے تھے اور آپ عقائد اور اعمال کی اصلاح وہ کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ طلباء کے لیے جو دین کے طالب علم ہیں، علماء اسلام ہیں اور صاحبان علم و دانش ہے، ان کی آپ نے رہنمائی فرمائی، ان کی تعلیمات کے لیے جو آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس میں سے یہ ہے کہ انسان کو تمام علوم کا جاننا ضروری نہیں ہے، صرف اتنا علم حاصل کر لینا لازمی ہے جسے شریعت مطہرہ نے ضروری قرار دیا، اور پھر طالب علم کے لیے لازم ہے کہ باعمل بننے کے لیے وہ علم حاصل کرے، مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ طالب حق پر لازم ہے کہ عمل کرتے ہوئے یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھنے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا اپنے لیے آفت مول لے لیتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ باطل پر رضامندی بھی باطل ہے، اور غصے کی حالت میں حق و صداقت کا چلا جانا بھی باطل ہے، اور کامل مومن کبھی بھی باطل اختیار نہیں کرتا، جھوٹ و فریب کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے عوام اسے پسند نہیں کرتی، اور جسے اپنا وجود پسند آیا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا شرارت نفس کا شکار بن جاتا ہے، اور اگر بندے میں بھلائی اور نیکی ہو تو نیکوں کی صحبت میں رہنا پسند کرے، اس لیے نیکوں کی صحبت اختیار کی جائے، اچھی صحبت اختیار کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عمل کی روح اخلاص ہے، جس طرح جسم روح کے بغیر محض پتھر ہے، اسی طرح اخلاص بغیر عمل کے محض غبار ہے، گرد و غبار کی طرح۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صرف علم پر قناعت کرنے والا، بھروسہ کرنے والا، توکل کرنے والا وہ عالم نہیں، عمل کی برکت سے علم فائدہ دیتا ہے، لہٰذا کبھی بھی علم کو عمل سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زندگی یوں گزاریں کہ آپ کو مخلوق سے اور مخلوق کو آپ سے کوئی برائی نہ پہنچے، کوئی گزند نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص فقہی معاملات محتاط نہ ہو، پرہیزگاری کے بغیر علم فقہ
حاصل کرے اور رخصتوں اور تعویلوں کے پیچھے لگ کر شبہات میں پڑ جائے اور ائمہ کی تقلید چھوڑ کر خود مجتہد بن بیٹھے تو ایسا شخص جلد ہی فسق میں مبتلا ہو جائے گا، گناہ گار ہو جائے گا۔ دراصل یہ باتیں دل کی غفلت کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے کہ جس کا ضمیر انسانی نفسانی خواہشات سے محفوظ رہے اور وہ نفس کی چالوں سے ہوشیار رہ کر اپنے معبود حقیقی کے فرائض کما حق کو ادا کرے اور اس قدر ہوشیار رہے کہ جو سراسر باطن پر توجہ دے اور جو اسرار باطنی ہیں وہ اس پر منکشف ہوں اور پھر نہ صرف ان کو ظاہر نہ کرے اور کبھی بھی اپنی باطنی کیفیات کو زبان پر نہ آنے دے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جب انسان کو ایسے خواب آتے ہیں، بشارتیں ہوتی ہیں، تو وہ جو اسرار باطنی ہیں ان کو منکشف نہ کرے، لوگوں کو ڈسکلوز نہ کرے اور اپنی جو باطنی کیفیات ہے اس کو ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی صحبت اختیار کی جائے اور دل و جان کے عوض بھی یہ میسر ہو تب بھی سستی ہے، کیونکہ ان کا طریق عمل برگزیدہ اور تمام عالم سے علیحدہ ہے۔ ان کی برکت سے انسان مقاصد دارین میں حاصل وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت میں اس کو سرخرو فرماتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب غافلوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مصیبت الحمدللہ مال پر ٹل گئی اور جان اور تن سے اس کی حفاظت میں رہا، مال بھی چلا گیا لیکن جان محفوظ رہ گئی اور تن محفوظ رہ گیا۔ لیکن جب کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں الحمدللہ یہ تن پر سے ٹل گئی اور دل اس سے محفوظ رہا، وہ دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ بلکہ جیسے قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں، کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دینی اور دنیاوی تمام امور کی زینت وہ ادب ہے اور مخلوقات کو ہر مقام پر ادب کی ضرورت ہے۔ جس میں مروت اور ادب نہیں اس میں مطابقت سنت نہیں، اور جس میں مطابقت سنت نہ ہو وہ رعایت عزت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان سنت کے مطابق چلے، اس کی پیروی کرے۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ادب کی چند قسمیں ہیں۔ ایک ادب وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ادب ہے، پہلی قسم۔ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں اپنے آپ کو بے ادبی سے محفوظ رکھیں اور اس طرح رہے جس طرح دربار شاہی میں رہتے ہیں۔ دوسرا ادب آپ نے فرمایا کہ باہمی کاروباری معاملات کا ادب ہے، وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے حق کے نفس کی رعایت کرے، یعنی صرف سچ بولے، جو اپنے حق میں خلاف جانے وہ زبان پر نہ لائے، پھر کم کھائے تاکہ قضائے حاجت کی کم ضرورت پڑے، اپنے اس عضو کو نہ دیکھے جو غیر کو دیکھنا جائز نہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تیسرا ادب وہ صحبت خلق کا ادب ہے، وہ یہ ہے کہ سفر اور حضر میں خلق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ بندہ آفات دنیا میں تدبر و تفکر کرے، غور و فکر کرے کہ دنیا بے وفا ہے اور یہ جگہ خالص فنا ہے، اس سے دل خالی کر کے یکسو ہو جائے، مگر یہ بغیر مجاہدے اور ریاضت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا یہ سرائے ہے کس کی؟ فساق کی، فجار کی، یہ گناہ گاروں کا مقام ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھوک کو بڑا شرف حاصل ہے، تمام امتوں اور مذہبوں میں پسندیدہ ہے، اس لیے کہ بھوکے کا دل ذکی یعنی وہ ذہین ہوتا ہے، طبیعت مہذب ہوتی ہے، تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پینے میں بھی کمی کرے تو وہ ریاضت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کر لیتا ہے۔ اب یہ بات آقا دو جہاں نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی کہ بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرو،
اسی طرح آپ کی تعلیمات میں یہ بھی ہے، 3 چیزیں آپ نے فرمایا کامیابی کا راز ہے: کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ جب انسان کم کھاتا ہے تو نفس مرتا ہے، جب کم بولتا ہے تو گناہ کم ہوتے ہیں، جب کم سوتا ہے تو دل مردہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اب جو تیسرا میں نے آپ کو بتایا، جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مشائخ کی تربیت کی، صوفیاء کی، خاص طور پر جو اولیاء بلکہ ولی بننے کا ادب بھی بتا دیا۔ یہ آداب ہیں جن کے ذریعے انسان صوفی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، شیخ کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ تو صوفیاء کے لیے، اولیاء کے لیے جو آپ کی تعلیمات ہیں، جن کو آپ نے آداب سالک کا نام دیا، اس راہ پہ چلنے والا، سلوک اور تصوف کی راہ پر چلنے والا، وہ صوفی تصوف اختیار کرنے والا، ان کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ سالک ہر حال میں حق کے احکام کی اتباع کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ پورے کرے، پھر بندوں کا حق ادا کرے، یعنی حقوق العباد کو بھی پورا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی درویش اس کے پاس آئے تو عزت کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اس کی بے عزتی نہ کرے، اور پھر سفر کرے تو صرف خدا کے واسطے کرے، رضا الہی کی خاطر۔ یہ اس کا جو سفر ہے، یہ حج کا ہو یا جہاد کا ہو یا علم کا ہو یا کسی شیخ کی تربت کے لیے ہو، اس کی زیارت کے لیے ہو، وہاں پر جائے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا کھانا اور پینا وہ بیماروں کے کھانے اور پینے کی مانند نہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ حلال رزق کھائے اور وہ دنیا دار کی دعوت کبھی قبول نہ کرے۔ اور پھر نہ صرف فرمایا کہ جب بھی وہ چلے تو خاکساری اور تواضع کے ساتھ چلے، جیسے قرآن بھی کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ جس پر بڑا پیارا شعر بھی ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، تو صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو صوفی ہے، جو ولی ہے، جو شیخ ہے، پیر ہے، فرمایا کہ وہ رعونت اختیار نہ کرے، تکبر اختیار نہ کرے، بلکہ فرمایا اسی وقت سوئے جب نیند کا غلبہ آئے، وہ خاموش رہے، کیونکہ خاموشی گفتار سے بہتر ہے، لیکن گفتار کے ساتھ حق ہو تو وہ خاموشی سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کسی چیز کی طلب کرے تو خدا سے کرے، اللہ ہی سے مانگے، بندے سے نہ مانگے۔ اور پھر تجرد کی زندگی سنت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ تجرد میں نفسانی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے، لیکن اگر سالک خلق سے دور رہنا چاہتا ہو تو مجرد رہنا اس کے لیے زینت بھی ہے۔ تو یہ جو آپ نے 3 قسم کے میں نے آپ کو بتائے، ایک طلباء کے لیے، علماء کے لیے، پھر عوام الناس کے لیے، خواتین و حضرات اس میں سب آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صوفیاء اور پھر مشائخ اور اولیاء کے لیے آپ نے جو تربیت فرمائی ہے، آپ نے جو اپنے ارشادات فرمائے ہیں، تعلیمات ارشاد فرمائے، تو ان کو خلاصتاً اگر بیان کیا جائے تو مثال کے طور پر جو عوام الناس کے لیے، چونکہ جو شعر ہوتا ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، تو مزید خلاصہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تو جینا ہے دوسروں کے لیے، کہ ہمارے ساتھ وہ چلے جو سر اٹھا کے چلے۔ اسی طرح آپ نے جو دین کے طلباء ہیں، علماء ہیں اسلام کے، ان کے لیے جو ارشاد فرمایا، تو اس کا خلاصہ شعر کی صورت میں یہ ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے جو صوفیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، مشائخ کے لیے آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا تیری گلی میں۔ اور آخر میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل کا نمونہ پیش کیا اور اپنی ساری زندگی رضا الہی کی خاطر گزاری، خلق خدا کے خدمت کے لیے وقف کر دی، جس کے لیے پھر اللہ پاک نے آپ کا جو آستانہ ہے اس کو مرجع خلائق بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا فیض عطا کرے۔ اور آخر میں پیغام یہ ہے کہ جتن ہر کوئی کھیلے،
تو ہارن کھیڈ فقیرا جتن دا مل کوڈی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا وما علینا الا البلاغ۔